ویلکم بیک. اور خواتین و حضرات، ہم سب کی زندگیوں میں مختلف وقتوں میں اسکول، کالج، یونیورسٹی، کہیں نہ کہیں آپ کو اپنے ٹیچرز یاد ہی ہوں گے. کوئی ایک ٹیچر تو یاد ہوگا، کسی نے کوئی امپیکٹ چھوڑا ہوگا. اور میں نے ایک لائن سنی جو کہ میرے دل کو لگی، دے آر نو بیڈ ٹیچرز، دے آر نو بیڈ اسٹوڈنٹس، دے آر اونلی بیڈ ٹیچرز. اور وہ اس کانٹیکسٹ میں تھی کہ ٹیچر کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ سبجیکٹس، میتھس ہے، اردو ہے، کچھ ایسے سبجیکٹس ہوتے ہیں جن سے بچے تھوڑے کتراتے ہیں، لیکن ٹیچرز کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے بچوں کو ان سبجیکٹ سے محبت ہو جاتی ہے اور ان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. ٹیچرز کی وجہ سے بہت سارے اثرات بچے قبول کرتے ہیں، بہت سی ان کی زندگیوں میں، ان کی پرسنالٹی میں بڑا چینج آتا ہے. اور اس دن کے حوالے سے بہت ساری باتیں میرے بھی ذہن سے گھوم جاتی ہیں، اور میں نے بہت کم عرصے کے لیے پڑھایا ہے، بہت کم عرصے کے لیے، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میں نے کچھ ایک سیشن سی اے کے اسٹوڈنٹس کو، ماڈیول اے کو پڑھایا تھا اور اپنے جونیئرس کو پڑھایا تھا، لیکن وہ بھی مجھے آج تک ہیپی ٹیچرز ڈے کے میسیجز بھیجتے ہیں اور آج تک مجھے ویسے ریگارڈ کرتے ہیں. تو میں حیران ہوتی ہوں کہ ایک ٹیچر کے لیے، میرے لیے تو وہ بس ایک ماڈیول تھا 6 to 8 months کا، لیکن ویسے ٹیچر کے لیے جو اتنے سالوں سے پڑھا رہے ہیں، ان کے لیے یہ ٹینیور کیسا رہتا ہوگا، ان کے اسٹوڈنٹس ان کو کیسے پیار کرتے ہوں گے، اور ان کے لیے یہ کیسا بڑا پروفیشن ہے جو ان کو سیلف فلفلمنٹ کی بھی فیلنگ دیتا ہوگا. ہمارے ساتھ اس وقت ایک ٹیچر موجود ہیں، پوئٹ بھی ہیں، لیکن آج ہم کیونکہ ٹیچر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ایجوکیشنسٹ سیدہ ہما طاہر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ 30 ایئرز ماشاء اللہ آپ کو ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے. جی ماشاء اللہ 30 ایئرز، اور معلوم بھی نہیں ہوتا کیونکہ یہ ایک ایسی ڈیڈیکیٹڈ جاب ہے کہ احساس بھی نہیں ہوتا، اور ہم جن بچوں کے ساتھ رہتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہماری عمریں بھی ٹھہر گئی ہیں. ہاں ٹھہر گئی ہے، بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ ہم جن بچوں کے ساتھ رہتے ہیں ان سے اسی طرح سے، اسی لیول پہ آ کے بات کرتے ہیں، اسی محبت سے، تو پھر اساتذہ بھی اسی طرح جوان رہتے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہوں گی آپ کو کہ واقعی آپ نے جو ابھی درست فرمایا کہ اساتذہ کا اتنا اہم رول ہے، اتنا اہم کردار ہے بچوں کی، طالب علموں کی شخصیت بنانے میں اور نکھارنے میں، کہ وہ ان کی زندگیاں بنا بھی دیتے ہیں، اور معاشرے کا فعال رکن بنانے میں اساتذہ بہترین کردار ادا کرتے ہیں. اسی لیے ان کو معاشرے کا معمار کہا جاتا ہے کہ وہ مستقبل کے معماروں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، پرورش کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اخلاقی اور سماجی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. اور استاد کو اسی لیے روحانی استاد کہا جاتا ہے، روحانی والدین کہا جاتا ہے. میل ہے تو روحانی والد ہیں، اور فیمیل ہے تو روحانی والدہ کا درجہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کا تعلق روح سنوارنے سے ہے، جو سوچوں کو، جو دلوں کو بدل دیتا ہے. اور بہت سی چیزوں میں دیکھتی ہوں، اب تو خیر بڑا ڈفرینٹ دور آتا جا رہا ہے، لیکن میرے بچپن کی یادیں اس وقت آ رہی ہیں میرے ذہن میں. ایک ہماری اردو ٹیچر تھی، وہ ہم سے ہاتھ ملاتی تھی، اتنی اس طرح ہاتھ نہیں ملانا، بالکل جوش سے ہاتھ ملانا، ایسے طریقے سے. تو جب ہم ان سے ہاتھ ملاتے تھے تو کانشیس ہو کے ملاتے تھے، اور ان کی بات صحیح تھی کہ بالکل ایسے کر کے جو لوگ ہاتھ ملاتے ہیں وہ بڑا عجیب لگتا ہے نا. ایک اس طرح کی بہت ساری باتیں، کھڑے ہوئے ایسے کیوں ہو، ایسے بیٹھی ہوئی کیوں ہو، یہ کیوں کر رہی ہو، وہ کیوں کر رہی ہو. پہلے تو ٹیچرز بہت ہی زیادہ بولتے تھے، ابھی بھی بولتے ہوں گے آئی ایم شیور، لیکن وقت تھوڑا چینج بھی ہوا ہے نا. اب تھوڑا بچے بھی شاید اس طرح چیزوں کو نہیں لیتے، لیکن بچوں کی محبت تو ابھی بھی ویسے ہی پیور ہے ٹیچرز کے ساتھ. بچوں کی محبت بالکل ویسی ہی ہے. وہ اساتذہ کو اپنا ایک ناخدا سمجھتے ہیں کہ وہ جس طرح بتائیں گے، بلکہ والدین جیسے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی ٹیچر سے شکایت کر دیتے ہیں یا ٹیچر کو بتاتے ہیں، استاد کو بتایا جائے گا تو بچہ سدھر جائے گا. ہاں یہ میں ویسے اپنے گھر میں بھی بہت دھمکی لگاتی ہوں، یہ بات میں تمہارے اسکول جا کے کروں گی تمہاری ٹیچر سے، تو وہ یہ کام کرتی ہے دھمکی. بالکل یہ دھمکی کام کرتی ہے. اس کا اتنا اثر ہے بچوں کے اوپر کہ جی اگر استاد نے کچھ کہہ دینا ہے، ٹیچرز نے کچھ کہہ دینا ہے، تو بچوں نے اس کو منو اس کو قبول کر لینا ہے اور اس کو ماننا ہے. تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا استاد باصلاحیت ہوگا، جتنا اس کو اپنا سبجیکٹ پہ عبور ہوگا، اس کے طالب علموں میں، اس کے شاگردوں میں اس کی جو پرتو ہے وہ نظر آئے گا، اور وہ اتنی ہی ان کی شخصیت نکھرتی چلی جائے گی. اور صرف اس سبجیکٹ سے نہیں کہ اس سے محبت ہو جائے گی کہ استاد کتنی محبت سے وہ سبجیکٹ پڑھا رہا ہے، وہ مضمون پڑھا رہا ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو جتنا ان کی اوور آل شخصیت کی کردار سازی ہو جاتی ہے. شخصیت کی کردار سازی یعنی روح ان کی جو ہے وہ معطر ہو جاتی ہے اس سبجیکٹ سے، اس معاشرے کے لیے. اچھا اپنے بھی تو ٹیچرز کو یاد کریں، آپ کو ویسے ٹیچنگ کا خیال آیا تو کسی ٹیچر سے انسپائر ہوئی ہیں آپ اپنی؟ ہمارے ہاں ماشاءاللہ سب کو فوج میں جانے کا شوق تھا، اچھا لیکن میں ایک علم بردار تھی کہ مجھے جو ہے
وہ پڑھانا ہے، کیونکہ ہمارے بچپن میں کافی سخت اساتذہ ملے ہمیں. تو جیسے کہ ہمیں کچھ بچوں نے، جب میں پڑھانے لگی تو کہنے لگی کہ مس یہ کیا بات ہوئی، ہمیں یہاں پہ کہتے ہیں کہ خبردار جو مطلب تمہاری ضرورت کیسے ہوئی کہ ہماری آنکھوں میں دیکھ کے بات کرو. اور میں نے کہتے ہیں ہم جب ملک سے باہر جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں، ایسا ٹیچرز کہتے ہیں ہماری آنکھوں میں دیکھ کے بات کرو. تو میں نے کہا اتنا مختلف ورژن ہے انسان کے سوچنے سمجھنے کا، لیکن چونکہ ہمیں ہمارے بچپن میں کافی سخت اساتذہ ملے، لیکن انہوں نے ہماری شخصیت بنا دی. وہ سختیاں ہمارے آج کام آ رہی ہیں کہ ہم محبت سے پڑھا رہے ہیں لیکن تجربے ان کے ہیں. تو لیکن میں نے یہی سوچا کہ مجھے استاد بننا ہے. میرے ذہن میں کبھی یہ نہیں رہا کہ مجھے کسی اور پروفیشن میں جانا ہے، اور ینگ ایج میں بھی چھوٹے بہن بھائیوں کو بیٹھ کے پڑھا رہے. اچھا ہاں، یہ تو سب کا ہے میرے خیال میں کہ جو چھوٹی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ سب کو یہ جتنی آپ کی چیئرز ہوتی ہیں ان کو اسٹوڈنٹس بنایا ہوتا ہے. یہ میرا بھی پسندیدہ کھیل تھا اور ٹیچر بنے ہوئے ہوتے تھے. لیکن ٹیچر جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو مجھے اپنے وہ تمام ٹیچرز یاد ہیں، کیونکہ میرا نام نصرت عباسی تھا اور میرے اکثر ٹیچرز مجھے آئی ڈونٹ نو وائی وہ مجھے عباسی بولتے تھے. کلاس میں آواز لگاتے تھے، ایون اسکول میں بھی کالج میں بھی، عباسی ادھر آؤ، عباسی ادھر جاؤ، عباسی یہ کرو. یہ ٹرینڈ تو بعد میں ہر جگہ بہت ہو گیا کہ جی آپ کو سیکنڈ نیم. لیکن یہ ہے کہ میرے سیکنڈ نیم سے مجھے بہت بلایا گیا اور مجھے اچھا بھی لگتا تھا. میرے والد کا نام تھا اور میرے والد خود میرے ایک میرے لیے والد تو تھے ہی لیکن وہ استاد کی اہمیت رکھتے ہیں. انہوں نے مجھے باقاعدہ پڑھایا، جو اسکول کی تعلیم ہوتی ہے اس کے علاوہ جو پڑھانا ہوتا ہے نا، وہ انہوں نے مجھے پڑھایا باقاعدہ. وہ مجھے چیزیں کہتے تھے کرنے کے لیے، وہ سب میں کرتی تھی. اور باقی بھی اسکول، اور سب سے اچھی بات جو ٹیچر کے حوالے سے بھی ہے، لیکن وہ میرے والد تھے تو وہ یہ کہتے تھے، اور یہ بات میں بھی پریکٹس نہیں کر پاتی اپنے بچوں کے ساتھ. جب میں انہیں کہتی تھی نا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں بہت روحانسی ہو کے ان کے پاس جاتی تھی، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یہ وہ رونے جیسی شکل بنا کے. تو وہ کہتے تھے اچھا مجھے 5 منٹ دیں. وہ اس کو گو تھرو کرتے تھے اور پھر مجھے کہتے تھے بیٹا اس سے آسان تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. بس اتنا ہی جملہ میں بھی بول نہیں پاتی ہوں اکثر، لیکن وہی بولتے تھے بیٹا یہ اس سے آسان تو کچھ ہے ہی نہیں، ابھی آپ کو یہ بالکل اتنا اچھا آ جائے گا. موٹیویشنل سینٹینس، ایک مثبت جملہ بچے کے اندر اتنی وہ اہم، جیسے کہتے ہیں نا، تو جب یہ سنتا رہتا ہے بچہ کہ جی تم یہ نہیں کر سکتے یا آپ سے نہیں ہوگا، تو بس پھر وہ نہیں ہوگا. لیکن جب استاد ہی کہہ دیتا ہے، والدین یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ آپ کر سکتے ہیں، اس میں کیا مشکل ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں، یہ تو بہت آسان ہوگا. میرے والد بھی ماشاء اللہ سے ایجوکیشنسٹ ہیں. فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد ماشاء اللہ سے وہ ایک 35 ایئرس کی ان کی سروس جو ہے وہ اس شعبے میں بھی ہو چکی ہے. ابھی بھی پرنسپل ہیں ایک اسکول کالج کے. تو ہماری بھی زندگیوں میں ان کی اسی طرح سے والد کے ساتھ ساتھ ایک استاد کی حیثیت سے وہ انہوں نے ہماری زندگیوں کو سنوارا ہے. میں اس کی مثال آپ کو یوں دینا چاہوں گی کہ دیکھیے ایک خرد رو جنگل اور جھاڑیاں ہوتی ہیں، تو بچے اسی طرح سے ہیں. لیکن ہمارے پاس جب ہم ان کے جیسے استاد بن جاتے ہیں تو ان کی کاٹ چھانٹ کر کے جو اس میں ہم ان کو بناتے ہیں تو خوبصورت ایک باغ دکھتا ہے، اور ایک وہ خرد رو جھاڑیاں ہوتی ہیں جس کی کوئی تربیت نہیں ہوتی، جس کی کوئی نشو و نما نہیں ہوتی، جس کی کوئی تراش خراش نہیں ہوتی، تو وہ خرد رو بڑے ہو جاتے ہیں. ان کے ذہن اسی طرح سے بھٹکتے رہتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جن کو پراپر گائیڈنس ملتی ہے. استاد کا ایک جیسے کہتے ہیں نا وہ مادیت سے ہٹ کے ان کا رشتہ ہونا چاہیے، محبت والا رشتہ ہونا چاہیے، اور اپنے پروفیشن سے ان کو بہت زیادہ ایماندار ہونا چاہیے. ایماندار ہونا ایک ٹیچر کا بے حد ضروری ہے اپنے پروفیشن سے. صرف سبجیکٹ نہیں پڑھاتا، کیونکہ بچے ٹیچر کو پورا کاپی کرتے ہیں، پورا فالو کرتے ہیں. آج کل تو ڈریسنگ اور وہ چیزیں، پہلے بھی ہوتا تھا، ہم بھی اپنی ٹیچرز کو دیکھ کے کہتے تھے کتنی پیاری لگ رہی ہے، لیکن اب تو اور زیادہ، کیونکہ بہت ینگ ایج میں بچوں کو بہت اویئرنیس ہے، تو وہ تو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں ہر چیز میں. صحیح. میں نے ایک ماشاء اللہ سے جیسے مختلف اسکول کالجز میں پڑھایا. ایک کراچی کا بیسٹ اسکول ہے، وہاں پہ ماشاء اللہ کافی ٹائم پڑھایا میں نے. تو وہ بچے جہاں پر ایک ایلیٹ کلاس کے بچے پڑھتے ہیں جن کے ماشاء اللہ ڈریسنگ ہماری بہت ویسٹرن ہوتی ہے، لیکن میرا پہناوا دیکھ کے وہ بچوں کو اتنا شوق ہے کہ وہ میرے جب اسکٹس بنتے ہیں تو وہ پورا وہ اس طرح کاپی کرتے ہیں کہ ہم نے اچھا بڑی بڑی چادروں میں اس طرح کی چیزوں میں کی. لیکن یہ کہ وہ اردو کے وہ الفاظ، وہ انداز، اور وہ اس طرح سے آ کے وہ کہ مس ہما بنے ہیں ہم، تو یہ پتہ چلنا چاہیے. لیکن بس یہی ہے کہ ظاہر ہے یہ آپ کی آج پوئٹری بھی سنیں گے اس حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے جو آپ ہمیں سنا رہی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ وہ انڈیویجولز ہیں، ٹیچرز، جو کسی کی بھی زندگی بنا سکتے ہیں، یا اللہ نہ کرے کسی کو
ایسے بہت سی ایگزامپلز آپ نے دیکھی ہوں گی. پچھلے دنوں میں نے ایسی ایک پیپ ٹاک دیکھی جس میں وہ بتا رہی تھی کہ میرے ٹیچرز بیسٹ میں کوئی خاتون تھی, وہ کہنے لگی میرے ٹیچرز یہ کہتے تھے کہ تم فیلئر ہو, تم بیکار ہو, تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتی. اور وہ اس فیلنگ میں رہی کچھ عرصے, لیکن اس نے کہا کہ آج میں یہ فیل کرتی ہوں کہ یہ ان کی سوچ تھی, یہ حقیقت نہیں تھی. لیکن اگر وہ اسے کچھ اور کہتے تو آج وہ ان کو ڈفرینٹ طریقے سے یاد رکھتی. تو کئی بار, اور وہ تو اس سے نکل آئی, لیکن کئی لوگ نہیں نکل آتے. سو ہمارے ملک میں بھی ایسی بہت سی مثالیں ہیں, لیکن میں عبدالکلام صاحب کا یہاں ذکر کرنا ضروری سمجھتی ہوں اس موقع پر, کہ وہ اتنے بڑے سائنسدان بنے لیکن وہ بیک بینچرز میں سے تھے. وہ پڑھ نہیں پاتے تھے اور ان کو ٹیچرز کہتے تھے جائیں بس آپ پیچھے بیٹھ جائیں جا کے, آپ تو مطلب ہمیں نظر ہی نہیں آؤ. کیونکہ یہ کہ آپ دیکھیں یہ صرف اس کسی معاشرے کے نہیں, ہم ایشین تمام معاشروں میں یہ اس طرح کی صورتحال ہے کہ جو بچہ, ہاں کہ جی اگر جو بچہ ذرا بھی ٹیچر سے اس طرح سے جواب نہیں دے پا رہا تو وہ اس کو ہٹا دیتے ہیں منظر سے. اچھا میں آپ سنانا چاہوں گی, بس چھوٹا سا ایک قطعہ ہے کہ فروغ لفظ و معنی کی ہی ساری برکتیں ہیں, فروغ لفظ و معنی کی ہی ساری برکتیں ہیں, نظر کے ساتھ روشن ہو رہا ہے دل ہمارا, نظر کے ساتھ روشن ہو رہا ہے دل ہمارا, نہ دولت سے نہ دنیا کے وسائل کی طلب سے, فقط تعلیم سے سنورے گا مستقبل ہمارا. بالکل بالکل, بہت زبردست. اور یہی حقیقت ہے, جو روٹس ہے نا وہ یہی ہے. اور تعلیم صرف وہ نہیں کہ ڈگریاں یا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیے, تعلیم ایکچوئل جو تعلیم ہوتی ہے کہ جو آپ اپنے اندر اتار سکیں. تعلیم اور تربیت, یا ہم لوگ کسی زمانے میں ہی تعلیم و تربیت کے رسائے, لیکن تعلیم اور تربیت اب ہمارے اسکولوں میں وہ ایسا رہا نہیں, مدارس میں. لیکن یہ کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی بھی بہت ضرورت ہے. یہ صرف والدین کا نہیں, ٹرائنگل اسی طرح سے بنتا ہے کہ اساتذہ ہیں, والدین ہیں, طالب علم ہے, تبھی طالب علم ہمارا پروڈکٹ ہے. ہم ایک مجسمہ بھی بناتے تو ہم کہتے ہیں اس میں کوئی عیب نہ رہ جائے. تو جو جیتے جاگتے ہمارے پاس ہماری ذمہ داری میں دیے گئے ہیں, ان میں کوئی عیب کیسے چھوڑا جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا, ہما آپ ہمارے ساتھ موجود رہی ہیں. اور اس سیگمنٹ کو کلوز میں ایسی نوٹ پہ کروں گی کہ ہم نے ٹیچرز پہ تو ظاہر ہے بہت فوکس کیا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آج کے پیرنٹس جو ہیں نا وہ ٹیچرز کی تکریم میں اس طرح سے کام نہیں کرتے اس کے لیے جیسے پہلے کیا کرتے تھے. تو ٹیچرز کو بھی اہمیت دیجیے, اپنے بچوں سے اہمیت دلوائیے, کیونکہ با ادب با نصیب ہے, اور یہ بالکل صحیح بات ہے. اور ٹیچرز کی بھی دعا لگتی ہے, ٹیچرز کے دل سے دعا نکلتی ہے, یا ٹیچرز کی عزت کرنے والا بھی بہت اونچائی پر پہنچ جاتا ہے. تو یہ اس چیز کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے. سو ود دیٹ اس پہ بہت سی باتیں ہو سکتی تھیں, لیکن وقت ہمارے یہاں مکمل ہو گیا. ایک بریک آ گیا, اس کے بعد ہم حاضر ہوں گے اور ایک اور مہمان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے.